بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ختم نبوت کے باب کے ساتھ ایک اور سوال اور ان کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ دین کے متعلق تمام سوالات جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے زندگی کے ٹائم پہ پوچھے گئے، ان کے جوابات جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے، وہ سارے کے سارے سننے کے لیے جو مختلف ٹاپکس پر ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آج کا جو سوال ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیا مرزائی یا قادیانی کہنا جائز ہے؟ کسی نے پوچھا کہ آپ کی جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ اقامت دین کے لیے کھڑی ہوئی ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ اور آپ کی جماعت ہمیشہ جماعت احمدیہ کو مرزائی جماعت یا قادیانی جماعت کے نام سے موسوم کرتی ہے، حالانکہ یہ امر دیانت کے بالکل خلاف ہے کہ کسی کو ایسا نام دیا جائے جو اس نے اپنے لیے نہیں رکھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جماعت کا نام جماعت احمدیہ رکھا ہے اور ان کی جماعت کے افراد بھی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، مگر ان کے مخالفین تعصب کی وجہ سے انہیں مرزائی یا قادیانی پکارتے ہیں۔ کیا دین اسلام میں یہ جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو کیا آپ یہ پسند فرمائیں گے کہ آپ کی جماعت کے افراد کو مودودیہ کہا جائے؟ اگر آپ یہ پسند نہیں فرماتے تو پھر آپ اور آپ کی جماعت دوسروں کے لیے ایسا کیوں پسند کرتی ہے؟ واضح رہے کہ آپ نے ترجمان القرآن مارچ اپریل مئی 1951 کے صفحہ نمبر 146 پر تحریر فرمایا ہے۔ میں اپنی حد تک یقین دلاتا ہوں کہ مجھے کبھی اپنی غلطی تسلیم کرنے میں نہ تعمل ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا، بشرطے میری غلطی دلائل سے ثابت کی جائے، نہ کہ سب و شتم سے۔ جواب میں مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں، کسی جماعت کو اس کے معروف نام سے یاد کرنا جبکہ فی الواقع اس میں توہین کا بھی کوئی پہلو نہ ہو، ناجائز نہیں ہے۔ احمدی حضرات نے اپنا نام احمدی پسند کیا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بانی سلسلے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ عرف عام میں ان کا نام قادیانی رائج ہو چکا ہے۔ ریفرنس میں لکھتے ہیں اس کو کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، اس نام کے رواج پانے کی وجہ یہ ہے کہ جب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی خلافت کے آغاز میں احمدی جماعت کے دو ٹکڑے ہو گئے تو قادیان والی جماعت قادیانی کے نام سے اور لاہور والی جماعت لاہوری کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت کسی کے ذہن میں بھی ان میں سے کسی جماعت کو برا نام دینے کا خیال نہ تھا۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں مولانا مودودی صاحب کہ یعنی عوام الناس ان کو بانی سلسلے کے وطن کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا اس میں تذلیل اور تحقیر کا کون سا پہلو ہے، اور یہ خلاف دیانت کیوں ہے؟ اگر یہ خلاف دیانت ہے تو وہ سارے ہی عرف ناجائز اور خلاف دیانت قرار پائیں گے جو لوگوں میں رائج ہیں۔ جماعت اسلامی کے افراد کو مودودیہ کہنے پر ہمیں اس لیے اعتراض ہے کہ ہمیں اپنے مسلک اور نظام کو کسی خاص شخص کی طرف منسوب کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ مودودی تو درکنار، ہم تو اس کو مسلک کو محمدی کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ تو اسلام ہے جس کے موجد سے ہونے کا شرف کسی انسان کو حاصل نہیں، اس لیے اسے کسی انسان کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ہمیں نوحیہ یا ابراہیمیہ کہیں گے تب بھی ہمیں وہی اعتراض ہوگا جو مودودیہ کہنے پر ہے، بخلاف اس کے مرزا صاحب اور ان کے متبعین نے اپنی مسلک اور جماعت کو خود ہی ایک شخص خاص کی طرف منسوب کیا ہے، اور عوام نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اس شخص کے بجائے اس کے وطن کی طرف انہیں منسوب کر دیا۔ یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں۔ سلسلہ چشتیہ بھی بانی سلسلے کے بجائے ان کے وطن کی طرف منسوب ہو کر مشہور ہوا ہے۔ یہی معاملہ سلسلہ سہروردیہ، سنوسیہ، شتاریہ وغیرہ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ان سلسلوں کی توہین کا کوئی پہلو رہا لفظ مرزائی تو البتہ اسے میں پسند نہیں کرتا اور میں نے خود کبھی اسے استعمال نہیں کیا، الا یہ کہ کسی نے اپنے سوال میں یہ لفظ استعمال کر لیا ہو اور میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے حکایتاً اسے استعمال کیا ہو۔ ترجمان القرآن ستمبر 1951۔